اور راشد بھائی کیا کہیں گے جو دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح فرماتے ہیں سبحان اللہ؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا جو فرض منصبی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس میں سر فہرست جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر نبی نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، وحدانیت کی اور توحید کی دعوت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دلیل قائم فرمائی تھی وہی لاجواب کرنے والی تھی کہ زندگی اور موت رب دیتا ہے۔ اب فرعون نے جو کر کے دکھایا اس کو کوئی بھی ذی شعور عقل والا شخص جو ہے زندگی اور موت سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ موت کو زندہ کرنا اور ہے اور کسی کی جان بخش دینا وہ اور ہے۔ جی، لیکن اتمام حجت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شاندار دلیل قائم فرمائی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، بندوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرنا، رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا حکم پہنچا دینا۔ انبیاء کرام نے بھی جا بجائی ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ نبیوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، دل میں بات ڈالنا اور ہدایت کی توفیق دینا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہاں سے ان مبلغین کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ بڑی اخلاص اور بڑی محنت کے ساتھ وہ جب تبلیغ دین کرتے ہیں اور سامنے سے اگر اچھا رزلٹ نہیں ملتا یا مایوسی کا سامنا ہوتا ہے تو انسان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ منوانا اور کسی کو ہدایت کے رستے پر لے آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اور ناظرین آج آپ کو کچھ مناظر بھی دکھانے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ جو آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں آگ میں ڈالا گیا، بڑا تاریخی واقعہ، ہسٹوریکل واقعہ، قرآن کا شاندار واقعہ، اور آج بھی جب پڑھتے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایمانی حرارت ملتی ہے کہ کیا یقین تھا ان کو رب کی ذات پر، اور آگ میں ڈال دیا گیا اور آپ نے گویا اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور پھر رب نے کیسے ان کے لیے وہ جو ہے وہ آگ کو گلزار کیا۔ تو وہ منظر کہاں ہوا تھا؟ آج سے کچھ سالوں پہلے میری قبلہ مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا کے ساتھ اس جگہ حاضری ہوئی تھی، اس کے مناظر ہماری مجلس سے نکالے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس منظر کی طرف چلیں، ایک دو خوبصورت معجزات کہیے، آپ کے کمالات کہیے۔ اب یہ نمرود سے ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد جواب تو بچا نہیں، آپ تو اناج لینے گئے تو اس نے اناج بھی نہیں دیا۔ اب آپ اپنے گھر آئے تو آپ نے کیا کیا کہ اب گھر خالی ہاتھ آنے سے بہتر ہے کہ آپ نے کیا کیا، بوریوں میں 2 بوریوں میں ریت بھر لی۔ گھر والے سمجھیں کہ کچھ آئے ہیں خالی لے کر نہیں آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے، تو آپ بوریاں اپنے گھر میں رکھیں اور آپ آرام کرنے لگ گئے۔ حضرت سارہ اٹھی اور انہوں نے بوریاں کھولی، ان کو تو پتہ نہیں تھا، تو دیکھا تو اس میں زبردست اناج موجود تھا اور آپ نے اس اناج سے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ کھانا کہاں سے ریڈی ہو گیا، میں تو مٹی بھر کے لایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ارشاد فرمایا کہ کھانا کہاں سے آیا، تو کہا وہ جو آپ بوریاں لائے تھے اس میں سے اناج نکلا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے سبحان اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ رب عز و جل اپنے نبیوں پر اس طرح کرم نوازی فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں پر ایسی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شان بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار کی طرف سے آپ پر بھوکے شیر چھوڑ دیے گئے۔ آپ ذرا آزمائشوں کو کاؤنٹ تو کریں نا۔ حضرت ابراہیم ایک طرف خلیل اللہ ہیں، راشد تو اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، دوست ہیں اللہ کے، یعنی یہ لقب تو صرف انہی کو ملا نا، خلیل اللہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اور جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی یہ ہیں، اور اتنی آزمائش ہے، خلیل پر اتنی آزمائش ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں۔ تو اگر آج بھی کسی پر آزمائش آتی ہے تو ان بزرگوں کو یاد کر لیں۔ جی، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام واقعات کو دیکھ کر علماء کرام نے ایک نتیجہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں، ساری خلقت میں پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے جن میں نبیوں کے سردار نبی اعظم علیہ السلام بھی ہیں، سب آپ کی اولاد سے ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں تو آپ پر آزمائشیں بھی آئیں، یعنی آپ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سلطنت نمرود کا آپ نے مقابلہ کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے شہزادے کو جو اتنی خواہشوں اور اتنی محبتوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے انہیں عطا ہوا، اور بڑی عمر میں ان کو یہ شہزادہ عطا ہوا، ان کو ذبح کرنے کا معاملہ ہوا، پھر اپنی زوجہ کو، اپنے شہزادے کو بیابان جنگل میں، جہاں آج الحمدللہ بہار ہے، مکۃ المکرمہ ہے، صفا مروہ کی ساری بہاریں ہیں، وہاں پر ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ پھر آپ کو بڑی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا، 80 سال کی عمر میں۔ تو یہ ساری آزمائشیں ہیں، اور دوسری طرف اتنے بڑے مقام و مرتبے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو محنت نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں کرتے، لیکن بڑا مقام اور بڑا نام چاہتے ہیں،
تو جس کا بھی بڑا نام ہوتا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے، لیکن عالم اسباب کے اعتبار سے بڑے نام کے لیے بڑے کام کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی غیر معمولی پوسٹ پر تبھی جاتا ہے جب وہ غیر معمولی محنت اور کام کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر نعمتیں محنتوں کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ ذرا سنیے، سیدنا سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ سانپ شیر بھوکے شیر ان پر چھوڑ دیے گئے، ان شیروں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور آپ کے قدم چاٹنے لگے۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا، مگر اللہ والوں کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے۔ ناظرین آئیے اس مقام کی طرف چلتے ہیں، وہ مقام آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ واقعی ہمارے لیے بھی زندگی کا ایک یادگار واقعہ تھا، اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس علاقے میں ہیں عرفہ کے، اور وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں ایک تاریخی اسلامی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیسے گل و گلزار بنی، بڑا ہی زبردست تاریخی واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ توکل کا، اللہ پر بھروسے کا ایسا شاندار مظاہرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ وہ دور دو منارے، پلر، ستون نظر آ رہے ہیں، شاید آپ کے کیمرے اس کو لے سکے نہ لے سکے۔ وہ مقام دور سے ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں منجنیق یا منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھائے گئے تھے۔ دیکھتے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ جی، اس کے بعد پھر ہم اس کے قریب بھی گئے اور وہاں جا کر مزید تفصیلی واقعہ بھی بیان ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو اس طرح امتحان بھی ان پر آتے ہیں اور ان میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ ماننے پر بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور آپ کی بات نہ مانی گئی تو پھر آپ بھی اس علاقے سے ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد نمرود اور اس کی جو قوم تھی، جو مسلمین نہیں تھے، ایمان نہ لائے، وہ پھر کیسے ہلاک و برباد ہوئے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر مچھر بھیجے۔ وہ مچھر بھی عذاب کے مچھر تھے کہ ان سب کا خون پی لیا، ان کے گوشت پوشت وہ مچھر کھا گئے، صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، اور انہی مچھروں میں سے ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور عرصہ دراز تک اسے تکلیف اور عذاب پہنچا کر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ناظرین یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے، یہ بھی میں چاہوں گا مبلغین سے اس پر مدری پھول لیتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ پڑھیں، ایک طرف ہاتھی ہیں، دوسری طرف ابابیل ہیں، اور ابابیل کے بھی پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں۔ اس طرف نمرود ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے اور اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے ایک مچھر کے ذریعے۔ ایک طرف جناب فرعون ہے جو کہتا ہے ساری سلطنت کا خالق میں، مالک میں، اور اس کو دریا میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ ان ظالموں کو عذاب دیتا ہے، یا جو جس طرح ان کو برباد کیا جاتا ہے، یہ بھی کیسی ذلت کا جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ رب کتنا قادر ہے۔ اور یہ نمرود جیسے بات ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی کہ نمرود ان بادشاہوں میں جس کی ساری دنیا پر حکومت تھی، گویا سپر پاور اس وقت۔ صحیح بات ہے۔ تو جو سپر پاور ہے اس کو کس طریقے سے برباد کیا جاتا ہے کہ ایک مچھر وہ گھس گیا اور پہلے اس کے دربار کا کیا تھا طریقہ، جو آیا اس کو سجدہ کرے، تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اور جب یہ مچھر فوری بھی اس کو نہیں مار دیا گیا، یعنی عبرت کا بھی ایک نشان نمونہ بنایا گیا اسے۔ بڑے دیر تک وہ کاٹتا رہا، اس کے دماغ کے اندر گھس گیا، اور پھر دربار کا جو ہے دستور یہ بن گیا کہ اب جو آئے گا اس کے سر پہ جوتا مارے گا، تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملتا۔ ہاں، وہ ورنہ وہ کاٹ رہا ہوتا تھا، جب جوتا پڑتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر بھی وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا کہ کیا ہوا۔ تو اب اس کی کیسی ذلت، تو یہاں درباری جوتا مار رہے ہیں۔ جو آ رہا ہے پہلے سجدہ کرواتا تھا، یہاں دیکھیے پہلے سجدہ کرواتا تھا اور اب جوتا کھا رہا ہے، تو کیسے اسے جوتے کھانے کو ملے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو ابھی کسی پاور پہ، کسی طاقت پہ، کوئی عہدہ ہے، کوئی رتبہ ہے، تو آدمی اس وقت جو ہے وہ کسی کو کمزور دیکھ کر ظلم کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کسی پہ ظلم کر لیں گے، کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ابھی پاور ہو، لیکن رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس نے جب پکڑا نا، اس نے بدلہ لیا، تو یہ کتنا طاقتور تھا، پھر جوتے کھاتے کھاتے مرا، تو آپ کو کیا طاقت ملی ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، سیرت میں پڑھا، لیکن اگر آج بھی دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ظالموں کا انجام ایسا ہی دیکھا کہ پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچتا، ان کی داستان یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی جس طرح دنیا میں یہ داستان تھی اور اب یہ حال ہو گیا۔ تو ظلم کا جو ہے وہ انجام برائی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ظلم سے محفوظ رکھے اور ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے اور ہمیں بھی ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
سیرت میں ایک پرٹیکولر پرسنالٹی کا بہت ذکر آتا ہے بار بار، اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن بھی رہتی ہے. میں چاہوں گا مبلغین سے بھی اس پر مدنی پھول لیں. مفتی قاسم صاحب نے بھی اپنی بڑی پیاری کتاب سیرت الانبیاء، جس کو ہم ہر ہی سلسلے میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں، لینے والی کتاب ہے، اور یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں اس کتاب کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ہے کہ آپ نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا. اب اور اس کا نام جو ہے وہ آزر مذکور ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ کیا یہ والد تھے؟ تو اس کے بارے میں علماء، اکثر علماء کا یہی قول ہے اور مفسرین کا ماننا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حقیقی والد تھے وہ آزر نہیں تھے، بلکہ یہ چچا تھا. اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ پیارے آقا علیہ السلام کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک لوگوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو اس لیے آپ کے حقیقی والد بھی کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہو سکتے. یہی ہمارا علماء کا ماننا ہے. جی، پچھلے سلسلے میں بھی اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ یہ عرب کا محاورہ ہے، اور عرب کے علاوہ بھی دیگر زبانوں میں بھی دیکھا جائے تو چچا کو یا تایا کو ابو یا بڑا ابو کہہ دیا جاتا ہے. اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چچا پر والد کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، اور پچھلے سلسلے میں بتایا کہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا. سیرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اور واقعہ اور ہمارے لیے کوئی اور درس کا پہلو.